یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے کہ فرشتے جو جمعے کا ثواب لکھتے ہیں وہ اس وقت تک لکھتے ہیں جب تک خطیب خطبہ شروع نہیں کر دیتا۔ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے، روایت کہتی ہے طوت الملائکۃ الصحف یجلسون یستمعون الذکر، فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں۔ میں ادب سے پوچھ سکتا ہوں اپنے ان پیارے بھائیوں سے جو دوسرے خطبے کے وقت یا آدھے خطبے کے وقت یا خطیب خطبہ شروع کر چکا بعد میں آتے ہیں، ان کا ثواب پھر فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ای میل کرواتے ہیں اپنے نام، ٹویٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی میسج بھجواتے ہیں۔ کون لکھتا ہے؟ یہ دین ہے، یہی تو ہماری مضبوطی کے راز ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، خطیب نے خطبہ جب شروع کیا، جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، جلدی جمعے میں آ جاتا ہے، جمعے کے وقت خطیب کا خطبہ سنتا ہے، قریب ہو کے بیٹھتا ہے، لغو نہیں بولتا، کوئی بول رہا ہو تو یہ کہہ دینا کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو ہے۔ چہ جائے کہ جمعے میں چلتے پھرتے رہو، چہ جائے کہ ایک دوسرے کو خطبہ اور خوشبوئیں دیتے رہو، چہ جائے کہ اشارے کرتے رہو کہ یہاں آ جاؤ، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، مسواک کرے، مسجد میں آئے، آ کے خطبہ سنے، امام کے ساتھ نماز پڑھے، جتنے قدم چل کے آئے گا، جتنے قدم چل کے جائے گا، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے اور تہجد کا ثواب پا لے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، معمول بنائیے۔ ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، یہ جمعے کا دن ہے جس کو اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ دیانتداری سے بتائیے میرے محترم، کبھی کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ عید سے پیچھے رہنے والے تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ بڑا یہ بد نصیب ہے کہ عید پہ بھی نہیں آیا۔ یہ راز ہے ہماری بلندی کے۔ عہد کیجئے یہاں بیٹھے، دو روایتیں سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیٹ آتا ہے پھر گردنیں یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، لا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو لیٹ آتا ہے انما یأتی للظہر، یہ تو ظہر پڑھنے آیا ہے، جمعہ پڑھنے تو نہیں آیا۔ اور فرمایا من ترک ثلاث جمع متہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور انسان کیوں لیٹ آتا اور چھوڑتا ہے؟ یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، ٹھپا دل پہ لگ جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نے کام آنا ہے نہ اولاد نے کام۔ اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو مشن دیا وہ اس آیت کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو زندگی کے آخری رمق تک، جب تک کہ موت نہ آ جائے تمہارا اللہ سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ایک بندہ مومن کو یہ جاننا ضروری ہے ماذا استفدنا من رمضان، ہم نے رمضان المبارک سے کیا فائدہ لیا۔ وَكَيْفَ نَتَمَاشَى بِثَمَرَةِ رمضان طول السنہ، ہم وہ رمضان المبارک کی رونقوں کے ساتھ پورا سال کیسے گزار سکتے ہیں؟ یہ سوال میرے اور آپ کے دل میں پیدا بھی ہونا چاہیے اور اس کا جواب بھی تلاش کرنا چاہیے۔ اور اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب موجود ہے تو پھر اس جواب کے ساتھ اگلے رمضان تک ہماری زندگی کا ایک شیڈول بننا چاہیے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے
امید ہے کہ عروہ بن زبیر کی یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ وہ کہا کرتے تھے اذا رأیت الرجل يعمل السیئہ، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ایک گناہ دیگر گناہوں کا سبب بنے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ بِالْحَسَنَةِ، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اور بہت ساری نیکیاں اللہ ذوالجلال اس کے لیے آسان کر دیں۔ تو آپ ایک بہت بڑی نیکی کر کے فارغ ہوئے ہیں جس کو رمضان کا موسم کہا جاتا ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے واللہ ما المؤمن، اللہ کی قسم اسے مومن نہیں کہتے، الذی یعمل شہرا او شہرین، جو ایک مہینہ نیکی کرے یا 2 مہینے، او عاما او عامین، جو 1 سال یا 2 سال تو نیک نظر آئے۔ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل، اللہ ذوالجلال نے نیکی کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا، اور مومن کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا کہ یہ نیکی کر لو پھر دوبارہ نیکی کی ضرورت نہیں۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل دون المؤمن، تو مومن ہر وقت ہی اپنے ایمان کو بڑھاتا نظر آتا ہے۔ بلکہ بشر الحافی کہا کرتے تھے ان قوما یتعبدون ویجتہدون، بہت سارے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں فی رمضان المبارک۔ فقال بئس القوم لا يعرفون اللہ حقا الا فی رمضان، بڑی عجیب بات ہے ان لوگوں کی کہ یہ صرف اللہ ذوالجلال کا حق رمضان میں ہی پہچانتے ہیں۔ ان الصالح، اصل صالح انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے الذی یتعبدہ ویجتہد السنة کلها، جو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے سارا سال، یہ حقیقی مومن ہے۔ بلکہ سلف صالحین سے جب ایک شخص سے پوچھا گیا ایہما افضل رجب او شعبان، اچھا یہ بتاؤ رجب کا مہینہ افضل ہے کہ شعبان کا مہینہ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کن ربانیا ولا تکن شعبانیا او رجبیا، یہ شعبانی اور رجبی نہ بنو، ربانی بنو۔ اسی طرح رمضانی بھی نہ بنو کہ رمضان میں نماز کی پابندی ہے اور بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے اور پھر پورا سال ہاتھ نہیں لگانا۔ ربانی بنو، ربانی اس کو کہتے ہیں تو انسان ہر وقت اللہ ذوالجلال کی عنایت کا محتاج رہتا ہے، اس کے فضل کا محتاج رہتا ہے، اس کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، اس کی توفیق لینے کے لیے التجائیں کرتا رہتا ہے۔ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اور اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ تو بہت بڑے مسئلوں کی بجائے انسانیت کی میکنگ اس انداز سے کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے ان کے اندر جو اسلامی اقدار پیدا کرنے کی قد و کاوش کرتا ہے، اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون، مومن تو وہ ہے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اثر ہوا رمضان المبارک کا کہ اب وہ نماز کی پابندی ختم ہوگی، اب وہ مسجد خالی نظر آنے لگ گئی۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر رمضان المبارک نے میری زندگی میں کیا اثر مرتب کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا یکون لعمل المؤمن اجل دون الموت، موت سے پہلے پہلے کوئی بھی وقت مقرر نہیں عمل کا، موت کے آخری لمحات تک مومن جو ہے اسے عبادت میں شغف رکھنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو بھی عمل کرتے اس پہ پھر ہمیشگی اختیار کرتے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح الجامع کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب ترین عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فإن خیر العمل ادومه وان قل، تمہارے بہترین اعمال میں سے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے ہیں اس پہ ہمیشگی اختیار کیجیے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جلال نے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو حکایتاً بیان کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں نہ میں نماز میں کمی کروں گا اور نہ ہی میں زکوٰۃ میں کمی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم علیها، آپ جب بھی نماز پڑھتے، جس بھی نفلی نماز کو اختیار کرتے تو آپ کو پسند یہ تھا کہ پھر ہمیشہ اس کو قائم رکھنا۔ وَكَانَ اذا غلبه نوم او وجع عن قیام اللیل صلی من النہار 12 رکعہ، پورا رمضان ایک مسلمان قیام کرتا ہے، اور بلا شبہ آپ سب بھائیوں نے بھی، ان روشن چہروں نے بھی تراویح تو پڑھی ہوگی۔ اس خوبصورت عمل کو باقی رکھیے، جس ضمن میں میں 3 گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ عادت بنائیے کہ اگر صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، کہ اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 13 کی بھی روایت ہے، تو اس عمل کو سارا سال جاری رکھنے کی اللہ سے توفیق مانگیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عمل جو دوسری گزارش کے طور پہ میں پیش کرنا چاہوں گا، انسان ہے بیمار ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت جو آپ نے سنی ہے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، صبح اٹھتے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے پہلے اگر آپ جو کچھ رات تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، من نام عن حزبه او شیء من ذلك، تو اگر سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اللہ جلال ان رکعتوں کو بھی بطور تہجد لکھواتے ہیں، تو پھر 12 رکعتوں کی بجائے 11 رکعتوں کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور میں ادنا سی گزارش اس لیے کروں گا ان نوجوانوں سے، نہ جانے ان کی تھکاوٹیں کیوں ہو جاتی ہیں، اور تاجر برادری سے جو بڑے ہی معزز اور پہلی صفوں میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ ان کو اور عزتوں اور اقبال سے نوازے۔ ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب ان پہ حملہ کیا گیا وہ تو خنجر لگنے سے گر گئے، لیکن بالکل پیچھے جو کھڑے ہونے والی ہستی تھی وہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف تھے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جس طرح اللہ جلال نے ان کو ایک کمال دیا تھا تجارت میں، آپ کو بھی اللہ عطا کرے۔ لیکن وہ صرف صف اول میں عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہی نہیں تھے، وہ صف اول کے نمازی بھی تھے، صرف نمازی بھی نہیں تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز پھر بقیہ انہوں نے پڑھائی۔ اتنا شعور، اتنا وعی ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نماز بھی پڑھا سکتا ہوں، میں تجارت میں بھی اگر آگے ہوں تو مجھے دین میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ترک کر دیں جو لوگوں نے بنائی ہے کہ تجارت کے لیے جھوٹ تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، راز کیا ہے؟
تو جوابات میں سے ایک جواب یہ تھا کہ میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے تجارت کی وجہ سے آج تک فرض نماز کو ترک نہیں کیا، لیٹ نہیں کیا۔ تو اس مقام رفیع کی نیت بھی کیجیے۔ اور اگر آپ کو زیادہ ہی تھکاوٹ ہوگی ہے، نوجوانوں کو جو فیس بک پہ تو نہیں تھکتے، کھیل کود میں اور پھرنے میں تو نہیں تھکتے، اگر پھر بھی تھکاوٹ ہے تو توبہ بھی کیجیے، اور رات سونے سے پہلے کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیجیے، 10 آیتیں پڑھ لیجیے۔ 10 آیتوں سے مراد یہ ہے اگر آپ کو آخری 2 صورتیں بھی یاد ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کی 11 آیتیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، اللہ ذوالجلال 10 آیتیں پڑھنے والوں کا غافل لوگوں سے نام کاٹ دیتے۔ تو آپ غفلت سے بچ جائیں۔ تو رمضان کا وہ عمل جو ہم نے پورا مہینہ کیا، اس کو سارا سال باقی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ معمولی سی یہ نیت کر لیں اور یہ شعور بیدار کر لیں کہ جو رمضان کا رب ہے وہ شوال کا بھی تو رب ہے، میں نے تو اللہ سے بڑے عہد و پیما کیے تو اسے باقی رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا، سارا رمضانی روزے رکھے ہیں جس کو اللہ نے ہمت طاقت دی اور صحت مند تھا، مومن تھا، آپ اس عمل کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ اب سارا مہینہ تو روزہ نہیں رکھیں گے انسان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، جو 6 روزے رمضان کے بعد شوال میں رکھ لیتا ہے، آپ شوال کے شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان ہو گیا اب بھی رکھ سکتے ہیں، شوال ختم ہونے سے پہلے اگر آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو اجر جو ہے وہ پورے سال کے روزوں کا ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بھی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل سفر میں بھی ہوتا، حضر میں بھی ہوتا، سفر بھی کرتے تو تب بھی اس عمل کو نہ چھوڑتے۔ کان یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام، آپ ہر مہینے 3 روزے رکھے کرتے۔ کان لا يدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے سفر اور حضر میں رکھا کرتے۔ 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخ ہے، یہ 3 دن کے روزے رکھنے سے آپ کو پورے مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب مل جائے۔ اور ایک ایسا اس میں اللہ ذوالجلال نے نتیجہ رکھا ہے جو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑے نیک لوگ، بڑے صالح لوگ موجود ہیں اس وقت بھی دنیا میں، لیکن ان کا ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، بڑی کوشش کی ہے فلاں کے بارے میں، دل سے بات جاتی نہیں ہے، معاف بھی کیا ہے کیونکہ انہوں نے زیادتی کی، لیکن دل سے یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا، جس کے دل میں کسی قسم کا کینہ اور بغض ہے، عداوت ہے، عصبیت اور تعصب ہے، کوشش کے باوجود اگر وہ اس سے اپنے آپ کو خالی نہیں کر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام بیض کے روزے رکھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یذہبن وحر الصدر، یہ انسان کے دل کو، سینے کے اندر اس طرح کے جذبات کو قرید کے صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل بھی باقی رکھا ہے سراسر، اور یہ ایک مومن اختیار کر سکتا ہے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سے بلکہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ دونوں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ أَعْمَالُ بَنِي آدم، ابن آدم کے اعمال کو اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، اللہ ذوالجلال ہر مومن کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے کان بینہ و بین اخیہ شحناء،
جس مومن کے دل میں کسی دوسرے مومن کے بارے میں کوئی عناد اور بغض اور کینہ اور دشمنی اور عداوت ہے، اللہ ذوالجلال ان کے اعمال کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے انظروا هذین، ان دونوں کے نامہ اعمال پیچھے کر دو، حتی یصطلحا او یفئا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے، جب تک یہ اپنی محبت میں واپس نہیں آ جاتے، ان کے اعمال میرے سامنے پیش نہ کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 طریقے ہمیں دے دیے ہیں کہ ہم رمضان کے اس روزے کی رونق کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے رکھیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور شاید کہ آپ کے علم میں ہو کتنی لذیذ چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوتی تھیں اور آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جب تک اذان نہ ہو جائے۔ جب ہم حلال کے قریب نہیں جاتے تھے رمضان المبارک میں، تو پورا سال مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ ہاتھ اور قدم حرام کی طرف بھی نہیں جائے، کیونکہ رب تو وہی ہے جس نے حلال کو کھانے سے بھی منع کر دیا ہے شام سے پہلے، اور ہم نے پابندی کی، تو یہ پریکٹس تو 1 مہینے کے بعد ہو جانی چاہیے کہ میرا ہاتھ اور میرا قدم جو ہے وہ حرام کی طرف بھی نہیں اٹھنا چاہیے۔ آپ نے تیسرا کام رمضان میں کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آپ ایک مطلب پھر یاد کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا یہ قول، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس بندے کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کے پڑھے۔ نو ڈاؤٹ کہ زبانی پڑھنا بھی اجر و ثواب کا باعث، لیکن قرآن کو کھول کے پڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ اس کا راز کیا تھا کہ سیدنا عمر جب صبح کی نماز پڑھایا کرتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، جب گھر آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، کان عمر اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، اس بات کو سمجھیے، یہ میرے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے۔ اس کی ایک ایک آیت دنیا جہان کے دساتیر سے بڑھ کر، اور دنیا جہان کے دستوروں کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں، اور شاید کہ یہی ہم نے سیکھا کہ جب بھی ہم رمضان میں اٹھتے تو ہماری خواہش کیا ہوتی؟ قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں، نوافل پڑھ لیں۔ تو رمضان المبارک اور شوال اور ذوالقعدہ کا رب ایک ہی ہے۔ اپنے معمول کو جاری رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اقرأ فی 40، کم از کم 40 دن میں قرآن ختم ہو جانا چاہیے۔ زیادہ ہمت ہے اقرأ فی 30، مہینے میں ختم کر لیں۔ اقرأ فی 20، 20 دن میں ختم کر لیں۔ اقرأ فی 10، اقرأ فی 7، 7 دن میں ختم کر لیں۔ ہمت ہے، ان استطاعت، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3 دن میں ختم کر لیں۔ تو یہ معمول بھی انسان کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ رمضان میں دیا تھا، اور آپ نے بھی اختیار کیا، صدقہ کرنا۔ صدقہ صرف مال کا تھوڑا ہوتا ہے، آپ کسی کو مسکرا کر بھی ملیں گے تو صدقہ ہے، آپ کسی کی مدد کے لیے دوڑ کے جائیں گے تو یہ بھی تو صدقہ ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر 2 انسان آپس میں ان کی محبت نہیں ہے، ان کی سلو کروا دے عدل کے ساتھ، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ کسی کو قرض دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو انسان اچھی بات بتا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مجھے یہ سن کر اور مجھے یہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو بہت برکتوں سے نوازے۔ 11 اپریل سے تاجروں کے لیے ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں کہ روزانہ کی 2 گھنٹے کی کلاس، اور دین کو سمجھیے۔ میں دل کی تھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ان کے لیے بہت برکتوں کا سامان بنائے، اور وہ میرے بھائی جو اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں اور جو بزنس میں ہے، اللہ ان کے بزنس میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کو ہر شریر کی شرارت سے بچائے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ وہ وقت نکالیں اور علم حاصل کریں۔ تو کسی کو نیکی کی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول پیسہ تو نہیں ہے کہ میں صدقہ کروں، لیکن ایک چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سی؟ کہا آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی برا بلا کہے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کبھی غصہ نہیں کروں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا صدقہ کتنا خوبصورت ہے، تو ہمیں یہ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ کوئی اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر کیا ہو، دعا دے دے، برداشت کرنا سیکھیں، ٹالریٹ کریں۔ یہی رمضان نے ہمیں سکھایا ہے، بھوک جتنی بھی لگی تھی نہیں، شام تک صبر کرنا، کتنا بھی دھوپ میں کھڑے ہیں نہیں، روزہ نہیں چھوڑنا، کوئی بھی کیفیت ہے برداشت کرنا ہے۔ اور یہ اللہ نے قانون دیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ لیڈرشپ اللہ عز و جلال عطا ہی اسے کرتے ہیں جس کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، برداشت کرنا اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ وہم کی دنیا سے نکلیے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھے، دعا بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، کام نہیں بن رہا۔ سمجھ لو کہ ایک چیز کی کمی ہے، یقین، یعنی اپنی سوچ پہ آپ کو یقین ہے، اللہ ذو جلال کے فیصلوں قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ چودھری کے پاس ڈیرے میں چلے جائیں تو وہاں یہ ہوتا ہے آج کام ہو جائے گا، تو یہ سب کا خالق و مالک ہے، اس پر یقین کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ میں اور آپ یقین میں جب کمزور ہوتے ہیں تو محروم ہوتے ہیں۔ اسی حدیث کے الفاظ ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو لیکن یقین کر کے کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے۔ جب یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، ان خیرا فخیر، میرے بارے میں اچھا اس کا گمان ہے، فیصلے بھی اچھے کرتا ہوں، وان شر فشر، اگر وہ اللہ کے بارے میں ہی بدگمان ہے تو اللہ اسے اس کا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ ذو جلال کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہو۔ الظانین باللہ ظن السوء، یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ اللہ ذو جلال کے بارے میں بدگمان ہو جانا، وہم کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سنا تو ہے، مولانا صاحب کہہ تو رہے تھے لیکن کوئی بات نہیں بن رہی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ذو جلال اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ جلد بازی کیا ہے؟ دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، دعا ہی چھوڑ دیتا۔ اس بندہ مومن کو یقین آنا چاہیے کہ اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ تین چیزوں میں ایک چیز فوراً عطا ہوتی ہے، اما یعجل لہ دعوت، یا تو اللہ اس کی آثار فوراً دکھا دیں، وَإِمَّا يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، دعا کی وجہ سے اللہ اسے ٹال دیتے، وَإِمَّا يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں جو آخرت میں مل جائے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا یغنی حذر من قدر، جتنی بھی احتیاط کر لیں آپ تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ موت کا وقت طے ہے، آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں آپ کی موت لیٹ نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ احتیاط کرنے سے، چونکہ سنت ہے، عمل کیا آپ نے، آپ دیگر نقصانات سے بچ جائیں گے، سکون سے اپنی زندگی گزارے گی، موت تو وقت پہ آئے گی۔ آپ جتنی بھی بے احتیاطی کر لیں موت پہلے نہیں آئے گی، موت وقت پہ آئے گی۔ ہوگا کیا؟ آپ نے سنت کے زاویے کو چھوڑا، دسیوں مصیبتوں کو اپنے ساتھ لگا لو گے اور سسکیاں لیتے ہوئے موت تک پہنچو گے۔ تو سنت کو نہ چھوڑیے،